جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر طاہر ملک، جانی پہچانی شخصیت ہیں. آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے. یہ کیونکہ تعلقات عامہ کے سیاسیات کے طالب علم ہیں، خود پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، تو میں نے سوچا کہ ہمارے یہاں جو بہت بات ہوتی ہے آج کل کے حالات کے بارے میں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر تو جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے حالات کا ہماری اپنی غلطیوں سے کتنا تعلق ہے. اور آج کل جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کیا واقعی ایسا ہے؟ تاریخ میں ہم نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا، اور اب آگے جو تجربات ہونے جا رہے ہیں اس کا ہماری جو معاشی حالت ہے یا خارجہ محاذ پر جو ہمارا ایک طرح سے مذاق بنا ہوا ہے اس سے کیا تعلق ہے. تو ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے میری تمہید تو سن لی. میں آپ سے شروع یہیں سے کرتا ہوں، اس براڈر کوسچن سے، کہ جب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد نہ ہمارے یہاں جو ایک سیاسی بھونچال ہے وہ آتا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے اور اس کو جسٹیفائی کرنے والے چہرے صرف بدلتے ہیں، حالات نہیں بدلتے. آپ آج کل کے حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی اس میں کوئی انپریسیڈنٹڈ چیز نظر آتی ہے، یا ایک طرح سے یہ تسلسل ہے جو ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ میں بخوشی اس میں شریک ہوتا ہوں کیونکہ اس کی ایک ایکیڈیمک نیچر ہے اور روٹین سے ہٹ کے ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سیاست میں ہماری دائروں کا جو سفر ہے، سیاست میں دائروں کا سفر ہے، یہ جاری ہے. ایک سرکل میں چیزیں چل رہی ہوتی، اس کے کردار بدل جاتے اور بعض پروسیس وہی رہتا ہے اور طریقہ کار کئی نئے بھی آ جاتے. تو اس میں یہ جو چیزیں اب آپ کہہ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے بریفلی اگر اس کو ڈسکرائب کریں تو 2007 میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ فار نمبر آف ریزن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیک فٹ پہ گئی. اور پھر اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا. اس کے اندر اس وقت جنرل مشرف کے وقت بہت سارے کرائسس بھی آئے جس میں لائرز موومنٹ تھی اور عدلیہ بحالی تحریک تھی، اور پھر اسی طرح کے کرائسس تھے اور دوسرے پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی تھی، پھر نواز شریف صاحب آ گئے. تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سٹیپ تھا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سپیس ہے، جس طرح جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا، جس طرح شہری آزادی ہونی چاہیے تھی، جس طرح ہمارے میڈیا کو اور پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے تھا، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے تھا، وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئی. اور آج 2007 کے بعد ہم 2023 میں، اور اگر آپ دیکھیں کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد 23 سال ہو گئے، 23-24 سال ہو گئے. اور ہم یہاں 23-24 سال کسی قوم کے لیے بڑا عرصہ ہوتا ہے. یہاں مضبوط جمہوریت ہوتی، رول آف لا ہوتا، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتی. وہ چیزیں نہیں ہو سکی جو مایوسی کی بات ہے. اور اس وقت جب آپ سوال کر رہے ہیں تو اب سے گھنٹے 2 گھنٹے بعد یعنی 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، اور پھر وہ جیل میں گئے، ٹرائل ہوا، انہیں پھانسی ہوئی، اور پھر جنرل ضیاء الحق دور شروع ہوا. تو وہ ادوار ختم ہی نہیں ہو رہے. تو پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قیمت ادا کی اور وہ اپنے ڈیموکریٹک امیج کے لیے کچھ چیزیں کرتے تھے. تو اب تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے اس کی جڑیں بڑی گہری ہے. یہ ہائیبرڈ ماڈل آپ کو ایجپٹ میں نظر آتا ہے اور پاکستان میں. تو دونوں کے اندر اس لیے زیادہ ہوپ فل یہ پکچر نہیں ہے. سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور میڈیا پولرائزڈ ہے، ادارے پولرائزڈ ہیں، اور وہ جرنلسٹ اور وہ سول لبرٹیز کے اور سول سوسائٹی کے لوگ جو رول آف لا اور ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اب وہ سائڈز چوز کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیونکہ یہ فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. تو عجیب و غریب ہمیں توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ جو مومنٹ ہے یہ ہمیں ہانٹ کرے گا ہسٹری میں اور دوستوں کو بھی ہانٹ کرے گا. جس طرح میری جنریشن اور آپ کی جنریشن ایک ہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد جو یہاں پہ رائٹ ونگ کے جرنلسٹ تھے، سوسائٹی میں لوگ تھے،
تو وہ 11 سال تو طویل ہوا، لیکن بعد میں ان کا یہ جب شعور آیا تو ان کو بڑا گلٹ ہوا. اس مومنٹ میں جو ہائیبرڈ ماڈل کی جڑیں گہری ہو رہی اور جو اس قدر اسپیس شرنک ہو رہی ہے اور کمزور جمہوریت جو پہلے کی تھی وہ مزید کمزور ہو رہی ہے، اور اس میں سیاسی پارٹیوں کی بھی غلطی ہے اور پولیٹیکل ایکٹرز کے بھی رانگ ڈیسیژن اور چوائسیز ہیں اور وٹ ایور سرکم، اس کی وجہ سے یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ عام آدمی ملک کے ریاست کے مستقبل سے مایوس ہو رہا ہے. نوجوان مثلاً وہ میجورٹی میں ایج بٹوین 16 to 32، تو اس عمر کے اس حصے میں جس طرح میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں بڑے خواب ہوتے، دلوں میں امنگیں ہوتی، لیکن اگر ان نوجوانوں میں مایوسی آ جائے کہ ہمارا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں، تو یہ چیز ریاست کے لیے کوئی خوشائند بات نہیں. بالکل، یہ جو برین ڈرین ہے اس پر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ایک ضمنی سوال میرا، آپ نے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جڑیں گہری ہونے کا ذکر کیا، سیاستدانوں کی غلطیوں کا ذکر کیا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو دیکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، خاص طور پہ آج کل جس طرح کا ہم کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ شاید بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں کہیں ایک ڈیسپریشن کا بھی اظہار لگتا ہے کہ چیزیں جہاں پہنچ گئی ہیں شاید ان کا خیال نہیں تھا کہ اس طرح سے اوپنلی ان کو چیلنج کیا جائے گا یا ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہوگی. تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ وہ جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہے، یہ خلیج مجھے تو لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی؟ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو نیریٹو تھا، یہ پاپولسٹ انارکسٹ جو ایک نیریٹو تھا، پوری دنیا میں یہ چلے جائے. لیکن باہر کی دنیا اور ہماری دنیا میں یہ فرق ہے کہ وہاں پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہیں اور انسٹیٹیوشنل رسپانس بھی آیا. جس طرح امریکہ میں ٹرمپ اگر آیا تو انسٹیٹیوشنل، یہاں پہ انسٹیٹیوشنز نے اس پاپولسٹ نیریٹو کو سپورٹ کیا. ہمارے میڈیا نے، ہماری جوڈیشری نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. عمران خان صاحب کے رائز کو اگر دیکھیں تو ان کو نرچر کیا گیا، ان کو کے لیے ایک ماحول بنایا گیا، ان لوگوں کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو بڑی سپورٹ دی گئی. تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کبھی، جو کہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کبھی اس طرح بھی حالات آ گئے. تو اب دونوں فریقین جو ہیں وہ ریئیکشنری موڈ میں اور لیسنز لرن کرنے، پتہ نہیں انہیں چاہیے وہ لیسن لرن کر رہے ہیں یا نہیں، انٹروسپیکشن کریں. پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب بھی اور اسٹیبلشمنٹ کہ اس طرح کے تجربات سے کیا فائدہ ہو. پی ٹی آئی جیسی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک سیاسی پارٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. تو دونوں کو انٹروسپیکشن، اگر صرف یہ کہیں گے ایک فریق کے اوپر ہی آپ کہیں، تو یہ انٹروسپیکشن اس سطح پہ بھی ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں اور جو قیادت ہے وہ اس چیز کا ادراک بھی کر رہے کہ اس پروجیکٹ میں ہمارے اپنے ادارے کے لوگ تھے اور یہ غلط ہوا. تو یہ جو ٹکراؤ ہوا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس میں سے بظاہر تو پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ اس وقت بینیفیشری ہیں، وہ آج کل کے جو ہائیبرڈ ایک سیٹ اپ ہے اس کے مزے لے رہی ہیں اور ایسے ہوپ فل ہیں کہ انہیں دوبارہ موقع ملے گا. لیکن کیا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا عمران خان جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ الیکشن کروائیں اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ان میں سے کسی کے پاس جو پاکستان کے کمپلیکس قسم کے اور ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل ہیں، آپ کو کسی کے پاس ان کا حل نظر آتا ہے؟ حل نہیں ہے ان کے پاس، اور وجہ یہ کہ یہ بینیفیشری بھی ہیں سسٹم کے، اور ان کے رینٹس بھی جنریٹ ہو رہے ہیں اسی نظام میں سے. اور تھوڑا سا یہ گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے کہ جس طرح ابھی ایک بل آیا ہے چیئرمین سینٹ کی مراد کا، تو اس سے جو سوسائٹی میں ری ایکشن آیا، تو وہ الیکشن کی بھی آمد ہے، تو یہ چیزیں اب آپ کو اچھے بہتر آپٹکس دینے پڑیں. تو کاسمیٹک حد تک تو ہے، لیکن جس طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا کوئی بیانیہ نہیں موجود ریفارمز ہے. وہ بیانیہ ہم نے 60s میں دیکھا، وہ بیانیہ اینٹی یو موومنٹ میں دیکھا، 70s میں دیکھا. اب جو مڈل کلاس کا بیانیہ ہے وہ لمز سے آتا ہے، وہ لٹریری فیسٹیول جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتے ہیں ادھر سے آتا ہے. لوور مڈل کلاس بیانیہ آپ کو نہیں نظر آتا. لیبر یونین ختم ہو گئی ہے،
यहाँ स्टूडेंट यूनियन खत्म हो गई है, यहाँ मीडिया में स्पेस होगी, या यहाँ अदब जो है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। तो इस वजह से ये जो चीजें, कोई इलीट पे जिस सतह का प्रेशर होना चाहिए था वो प्रेशर नहीं। और इमरान खान साहब ने भी इन्हें फेवर की। इमरान खान साहब के पास पोटेंशियल था, लेकिन उन्होंने रियल रिफॉर्म के बजाय उन्होंने पॉपुलिज्म की बात की, उन्होंने रिलीजन को यूज किया, उन्होंने सिंपल सोल्यूशन दिए, उन्होंने ये कहा कि वो एक नारे लगाए और एक ऐसी कल्ट में डेवलप किया कि जहाँ से कोई सोशल मूवमेंट, एक रिफॉर्म की जनरल सोशल मूवमेंट के बजाय वो एक फैन फॉलोइंग और कल्ट फॉलोइंग की तरफ चीजें गई। तो उसका भी हमारी लीड को फायदा हुआ, इन ए वे फायदा हुआ। तो अब आप देख लें कि जो इस जुम्मे को एक इशू बन रहा है, ये यकीनन इस्लामोफोबिया का एक बड़ा जेन्युइन इशू है। और जो वेस्ट जो ये नहीं समझ रहा कि जिस तरह से वो हमारे तौहीन करते हैं मजहबी कुतब की और इल्हामी किताबों की, वो हमारी सोसाइटीज में अनएक्सेप्टेबल, लेकिन इस तरह के इश्यूज को भी एलीट यूज करती है ताकि आप सोसाइटी को जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको छोड़ के किसी और तरफ, हमने यहाँ देखा एक पूरी हिस्ट्री रही है यहाँ पे। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो इशू है, जिन तमाम मसाइल का हम तस्करा कर रहे हैं, ये मजहब के सियासी इस्तेमाल की तरफ तो मैं आता हूँ, इसकी वजह से एक अमूमी मायूसी की फजा है इस वक्त मुल्क के अंदर, और ये आज पैदा नहीं हुई, पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तो आपको याद होगा कि वो एक दुबई चलो का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जो शुरू में लोग मुल्क से बाहर जाना शुरू हुए थे 50s से ऑनवर्ड्स, वो इकोनॉमिक माइग्रेशन थी। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जो मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी हालत में, जिनके लिए शायद माशी मसाइल उतने ज्यादा नहीं भी हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि वो हर वक्त एक जो है एक ऐसी कैफियत में मुब्तला रहते हैं बेचैनी की कि पीस ऑफ माइंड नहीं है उनके पास। लेकिन मैं सोचता हूं कि कितने लोग मुल्क से बाहर निकल सकेंगे, और ये लोग जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं इस तरह की कैफियत में, जिनके पास, बहुत सौ के पास ना स्किल है ना कोई विजन है कि वो बाहर जाके क्या करेंगे, क्या ये हमारे मसाइल का हल है? बिल्कुल भी नहीं। और एक हद तक हमारी एलीट सोचती रही कि जो बाहर पाकिस्तानी जा रहे हैं वो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो एक्सपोर्ट्स पे, प्रोडक्शन पे तवज्जो न दें। तो 30-32 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर हमें हर साल आ जाते थे। अब ये हुआ, आप इकोनॉमी को देख लें कि इवन फॉरेन रेमिटेंसेस से भी मसला हल नहीं, और वो कुछ अर्सा तो काम चलता रहा। इसी तरह लेबनान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुल्क से बाहर है, वहां सिविल वार भी हुई, वो एक फेल्ड स्टेट भी है, वो मुल्क दिवालिया भी हो। तो बाहर जाना तो एक हल नहीं है। लेकिन जो मेरे और आपकी जनरेशन में हम चीज समझ सकते हैं वो ये कि गरीब और अमीर तब भी थे, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम कुछ हद तक काम कर रहा था। बल्कि मैं कहूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था जब हम जाते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी थी, यानी स्कॉलरशिप पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते थे, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, नॉमिनल फीसें थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज। अब एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है कि वो अपनी सलाहियत पे आगे आ सके। अगर उनके माशरे में जान पहचान नहीं, उनके वालिदैन बासर नहीं, वो किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुए, तो उनको अपनी सलाहियत पे नौकरी नहीं मिल सकती, चाहे वो इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वो डॉक्टर बन गए, वो कुछ बन गए। तो ये एक फर्क हुआ है कि मेरे और आपकी जनरेशन में आगे बढ़ने के मौके थे। हमारी क्लास के लायक बच्चे जो हैं वो पहले जॉब मिल जाती थी कोई अच्छा, तो फिर हम कहते थे हम भी इनकी जगह मेहनत करें। अब हमारी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहते हैं हमारी क्लास के जो टॉपर्स हैं उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही, और नालायक बच्चे जो इन्फ्लुएंशियल है उन्हें मिल जाती है। तो उनके पास फिर ऑप्शन यही है कि वो बाहर जाएं और यहीं बैठे। जो डॉक्टर है USA में, अमेरिका में डॉक्टर बने तो वो उसकी फॉर्च्यून बदल जाती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो किसी ग्लोबल कंपनी में काम करे। तो इसी तरह जो ये एक फैक्टर है। और हमारी इकोनॉमी जिस तरह आबादी बढ़ी है, जो साइज है इकोनॉमी का वो उस तरह नहीं बढ़ा। केक का साइज छोटा है
اور جس سائز کی اکانومی ایک میڈیم سائز کے ملک کے لیے ہونی چاہیے اتنی، اوپر سے پولرائزیشن ہے، اور ہم ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک گیا، وہ فلاں چور ہے، ڈاکو ہے، غدار ہے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں، وہ لوٹ کے باہر گیا. تو لوٹ کے بھی باہر جانا ایک سکسیس سٹوری ہے اس میں، اور ایک مہین ذہین محنتی آدمی کا بھی باہر جانا ایک سکسیس سٹوری. تو لوگ کہتے ہیں کسی ذریعے سے باہر چلے. اسی وجہ سے پھر ہمیں ایسے افسوسناک واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو پے در پے دو یہ اٹلی کے ساحلوں پر ہم نے واقعات دیکھے، کشتیاں ڈوب گئیں اور وہ لوگ جو یہ خواب لے کر باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اپنی جان سے گئے. تو اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کسی ریاست کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ جو ڈیٹیل آ رہی ہیں 3 4 5 ملین روپیز دے کے بھی وہ یونان کشتی کے ذریعے گئے، ہیومن ٹریفکنگ، غیر قانونی طریقے. تو جس بندے کے پاس 10 لاکھ روپے بھی ہیں اور وہ پاکستان میں سٹارٹ اپ نہیں کرنا چاہتا نوجوان، وہ ماں کے زیور بیچ رہا ہے، باپ کی جائیداد بیچ رہا ہے، تو پھر ہم کس اکنامک میریکل کی بات کر رہے ہیں؟ 2 3 ملین سے لوگ یہاں پہ ہمارے نوجوان یہاں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کون سی فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کون سی اس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی طرف سوسائٹی کو سوچنا ہوگا. یہ اسی سے میرا جو آخری سوال ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے ابھی تک، دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چاہے معاشی حالات ہوں یا جو فارن پالیسی ہو، یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے انٹرنل ڈائنامکس کے ساتھ اور ملک کے اندر جو سٹیبلٹی ہے اس کے ساتھ. ہمارے یہاں کیونکہ وہ نہیں ہے تو ہمارے معاشی حالات بھی مسلسل خراب رہتے ہیں، اور وہ جن ممالک کی طرف یا اداروں کی طرف ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے، اب انہوں نے بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا اور وہ ہمارا بازو مروڑ رہے ہیں کہ نہیں آپ پہلے ریفارمز کریں اس کے بعد پھر ہماری طرف دیکھیں. تو اگر آپ اپنے پورے ریجن کو دیکھیں، افغانستان کی کرنسی اس وقت ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے، بنگلہ دیش ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے. تو ہم کہیں آپ ملتے ہیں لوگوں سے، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو یہ سوچ نظر آتی ہے کہ ہمیں سمت درست کرنی ہے اور یہ جو معاملات ہیں انٹرنلی یہ ٹھیک کرنے ہیں تاکہ باہر ہمارے جو یہ سلسلے ہیں یہ بہتر ہو سکے؟ یہ سوچ نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو آنسریبل نہیں سمجھتے. جو عام آدمی ہے اس کی سوشل کنڈیشننگ ہی ایسے ہوئی ہے، اسے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس کی جو ذہن سازی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے در پہ اور پاکستان کو خطرہ ہے اور یہ ریاست کا بچ جانا ہی بہت ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی یہ وہ اس کے ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ بس یہ ساری سازشیں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں. سازشیں ریاست کی سمت کیا ہونی چاہیے، ایک کوالٹی آف لائف کیا ہوتی ہے، اچھا معیار زندگی کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا جو بندہ زندگی میں کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا، جو کراچی تک نہیں گیا، اسلام آباد تک نہیں گیا، اس کو شعور ہی نہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی خریدنا نارمل ایکٹ ہوتا ہے اور کوڑے کو جلانا نارمل ایکٹ ہے اور دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دینا نارمل ہے اور کروڑوں روپے کی گاڑی کے اندر سے ٹریش جو ہے روڈ پہ پھینک دینا نارمل ہے، تو ان کو آپ پہلی اس شریعت کی سطح پہ لائیں گے تو وہ ان کو یہ چیز شعور آئے گا. اور جو ہماری ایلیٹ ہے وہ چونکہ بینیفیشری ہے اس سسٹم میں اور ان کا ایک آلریڈی کنیکشن، یعنی آپ دیکھیں کہ غریب آدمی تو جا رہا ہے یونان کشتی کے ذریعے یا گلف کنٹریز، امیروں کے بچے کون سا ادھر رہے ہیں؟ ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو ایئر لائن کی ٹکٹ ہی نہیں جلدی ملتی. یہ سب لوگ جو اپنے پیرنٹس بچوں کو ملنے باہر یورپ امریکہ گئے، امیروں کے بچے بھی یہاں نہیں رہنا چاہتے، غریبوں کے بچے بھی نہیں رہنا، تو یہاں رہنا کون چاہتا ہے؟ وہی جس کے والدین کے پاس پاسپورٹ کی فیس نہیں، جس کی بارش میں چھت ٹپکتی ہے اور جو غربت کی لکیر کے نیچے سے، تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں، ان کے لیے جو مذہب کا سیاسی استعمال ہے وہ بھی ایک لیڈ کے لیے اسٹرینتھ ہے کہ تمہاری تقدیر میں ایسا رہنا اور تمہارے ساتھ اگلے جہان میں بڑا اچھا ہوگا اور دنیا چند روز ہے، اور اسی کے اندر پھر روحانیت کا نصاب بھی شامل کر دیا ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے مسائل کا تو بہت تذکرہ کیا، بالکل آخر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے حل بھی تجویز کیا جائے. تو آپ کے خیال میں اگر ان چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے، اگرچہ میں تو بڑا پیسمسٹ ہوں اس بارے میں، لیکن اگر کہیں یہ چیزیں ٹھیک ہونی ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟
इकोनॉमी ठीक करेगी इसको, क्योंकि अभी जो हमें पहले अब थोड़ा सा एलीट को ये झटका लगा है कि शायद पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। हम्म, दूसरा पहलू ये है कि अभी जो बेल आउट है वो चंद माह के लिए, 9 माह के लिए। हम्म, तो अब एक रियासत ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है कि यहाँ इन्हें ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये जाते हैं या नहीं जाते। और दूसरी बात ये कि इसमें इस सूरत हाल में पोलराइजेशन भी कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो सब कुछ रिफॉर्म की तरफ इनको जाना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल विल है रिफॉर्म की, इकोनॉमिक रिफॉर्म की, उसकी तरफ आना पड़ेगा हम्म, हालात बिल्कुल। के जबर में। हम्म, और उसकी वजह ये कि बाहर से पैसे अब मिलना बंद हो। हम्म, अब आपको जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी, जिसकी वजह से हमें वो कोल्ड वार का जमाना हो या वो अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, वहां से पैसे मिलने बंद हो गए। पैसे अब हमें अंदर सोसाइटी से जनरेट करने पड़े। हम्म, तो ये एक पॉजिटिव चीज मैं देखता हूँ कि। और दूसरा जो है, बयानियां कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं रही स्टेट की और गवर्नमेंट हम्म, कि वो नैरेटिव को कंट्रोल कर लेते। अब जिस जिस चीज से वो नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं और थ्रू सेंसरशिप ये कंट्रोल, वो इरेलीवेंट हो। हम्म, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। जिस तरह बाकी है कि इंफॉर्मेशन के जराए बहुत से, हम्म, और नौजवान जो है उनके जहनों में सवालात हैं, वो सवालात उठाते हैं। और एलीट उनसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एलीट का जो नैरेटिव है वो नौजवानों में अनपॉपुलर। बिल्कुल। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, हम जो कहते हैं कि हमारा जो बड़ा एसेट है, जो हमारी एक नौजवान पॉपुलेशन है, अगर इसको केयरफुली हैंडल ना किया हमारे जिम्मेदारान ने, तो ये एसेट बड़ी जल्दी एक चैलेंज में भी तब्दील हो सकता है, जो शायद फिर किसी से भी कंट्रोल नहीं होगा। और इकोनॉमी की बात आपने ठीक की, लेकिन वो भी आजकल की दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो है, अब ये हमने जो मोदी का इस्तकबाल देखा है अमेरिका के अंदर, वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत की माशी पॉलिसी जो है वो ऐसी रही है पिछले 30-35 साल में, कि उन्होंने उनको एक पावर हाउस बना दिया है और पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है, उनसे ताल्लुकात बनाना चाहती है। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगी कि हम फॉरेन पॉलिसी को और इकोनॉमी को एक हुकूमत की मुद्दत से बढ़कर देखें और कॉन्टिन्यूटी हो पॉलिसियों की, तब तक शायद ये मसाइल हल नहीं होंगे। बहरहाल आज गुफ्तगू का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आपकी गुफ्तगू में बहुत सारे इशारे हैं जो हमारे देखने वालों को मिले होंगे और उनको एक डिफरेंट तरीके से सोचने पर मजबूर किया होगा। आपके वक्त का शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब का भी शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कल किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं।